السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم روزے نماز دعاؤں کو قبول فرمائے بحق اہل بیت اطہار انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ آج ہماری آپ کی گفتگو جس انداز سے چل رہی ہے جناب شعیب پیغمبر کے سلسلے سے، کہ جناب شعیب پیغمبر نے کتنے خدمات انجام دیے اور ان کی قوم نے کس اعتبار سے اس کا رسپانس دیا، اور پھر ان کی مخالفت کیسے ہوئی، اور پھر ان کا انجام کیسے ہوا کہ جس میں جناب شعیب پیغمبر علیہ السلام نے بڑی جافشانی کی، اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں اور آپ کو درس ملتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج سورہ ہود میں اور سورہ شعراء میں، یعنی 91-92 کے بعد سورہ ہود میں اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی تفصیل سے اور بہت مفصل طریقے سے جناب شعیب علیہ السلام کی گفتگو ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے مراحل انجام دیے، کتنے مسائل کو جناب جھیلا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جناب پیش کروں کہ یہ جو مدائن ہے، مدائن مثال کے طور پر آج کے زمانے کا سمجھ لیجئے کہ جو خیبر کا علاقہ ہے سعودی عرب میں، اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی جناب شعیب کی، جو جناب اسماعیل کی اولادوں میں سے گنے جاتے تھے۔ اور خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ بڑے اچھی زندگی جناب گزار رہے تھے، بہت پیسہ، بہت آسائش، مگر کبھی کبھی پیسہ خود انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، جیسے کہ مولا متقیان نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اور مستقل طور کے اوپر پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تغیر النعم، ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیرے نعمتوں کو تبدیل کر۔ پیسہ بھی ایک نعمت ہے دوستو، چونکہ پیسے کے ذریعے سے آپ بہت سے کام انجام دے سکتے ہیں، ایک اچھا گھر، اچھی سواری، زیارت، حج، عمرہ، لوگوں کی مدد، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر اسی پیسے سے اگر کوئی مثال کے طور کے اوپر ویڈیو کے سلسلے سے ویڈیو گیم تو نہیں میں کہوں، بلکہ سمجھ لیجیے کہ لغویات والی فلم، یا مثال کے طور کے اوپر جوا خانہ، شراب خانہ، اسی طریقے سے حرام کے تمام وہ چیزیں کہ جو اسلام نے منع کی ہیں، اس کو جناب والا انجام دینا شروع کر دے، اس پیسے کے ذریعے سے جو پیسہ اس کے پاس آیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کام کو انجام دیا تو وہ پیسہ خود ان کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن گیا۔ اے پروردگار ان گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے، جو گناہ تیری نعمت جو تھی وہ نقمت یعنی عذاب میں بدل گئی، یعنی وہ پیسہ جو ہے مصیبت بن گیا۔ تو خدمت میں آپ کو عرض کریں کہ مولا متقیان نے اس طرف اشارہ کیا، جناب شعیب کی زندگی میں کچھ اسی انداز کا تھا کہ یہ جو ان کی قوم جو تھی بڑے آسائش میں رہ رہی تھی، اور بڑے پیسے کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھے، چونکہ ان کا بزنس جو تھا وہ خاص کر کے لبنان سے چل رہا تھا، بزنس فلسطین سے چل رہا تھا، اور مثال کے طور کے اوپر جو آج کا جو عرب ہے، عرب کا علاقہ ہے، تو اس علاقوں میں وہاں سے کافی مال ٹرانزٹ یا مثال کے طور کے اوپر خود وہ فروخت کر رہے تھے، اور پیسہ جناب زیادہ سے زیادہ آتا چلا جا رہا تھا۔ مگر جو ان کے اندر میں بیماری جناب جو پیدا ہوئی تھی، وہ بیماری بڑی عجیب تھی۔ وہ بیماری نمبر 1 ایک یہ تھی کہ وہ جھوٹ بہت بولنے لگے تھے، دھوکہ بہت دینے لگے تھے بزنس میں، اور اس کے بعد پھر ملاوٹ کرنے لگے تھے کام میں، اور پھر کم دینے لگے تھے۔ یعنی پیسہ آپ کو 100 روپے کا سامان آپ نے لینے کے لیے 100 روپیہ دیا، مگر آپ کو سامان جناب اس نے 70-80 روپے کا دیا، اور وہ 30 روپے یا 40 روپے جناب والا چوری کر گئے، جبکہ آپ کو اس کو سامان 100 روپے کا دینا چاہیے تھا جیسے طے ہوا تھا۔ تو یہ جناب قوم والے صرف یہ کہ اور زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، اور زیادہ سے زیادہ جناب والا پیسہ آ جائے، تو اس پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے، مال کی زیادتی کو کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس حرام کے طریقے کو جناب استعمال کرنا شروع کیا۔ جناب شعیب جتنے بھی پیغمبر نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، وہ سب کے سب کا مقصد توحید، نبوت، بہترین انسان بننا،
حرام سے بچنا، واجب پر عمل کرنا، مستحبات کے اوپر عمل کرنا، مکروہ سے بچنا، ان کا صرف یہی کام ہوا کرتا تھا، چونکہ اچھے انسان کو بنانا یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ اب ذرا سوچیے، ہمارے آخری پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبعوث بعثت کے سلسلے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہی ہے اس لیے تاکہ اخلاق کے جتنے نمونے ہیں ہم آپ کے سامنے پریکٹیکلی طور کے اوپر کر کے دکھا سکیں۔ تو ہمارے جناب شعیب پیغمبر علیہ السلام بھی اسی طریقے سے جب انہیں اپنی قوم کے اندر میں اتنی نعمتوں کو دیکھا اور نعمتوں کے بعد اس لالچ اور جھوٹ اور فریب کو دیکھا تو ان لوگوں کو توحید کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں گامزن ہوئے۔ اب جیسے ہی سلسلہ ان کے تبلیغ کا آگے بڑھا اور ایک مرتبہ معاملہ جب ذرا سا گمبھیر ہوا تو اب ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ یہ باطل پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ایک مرتبہ الٹیمیٹم دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنا ظلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بہت جگہ کے اوپر ظلم کر گزرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پہلی بات تو ان کا مذاق اڑایا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو یہ ہمارے جیسے کیوں ہیں، ایک ذرا کچھ الگ ان کے ساتھ ان کے پاس ایک ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہم آپ کی بات کیوں سنیں، ہو آر یو؟ اور پھر جو ہمارے جو آبا و اجداد جو پرانے تھے جنہوں نے یہ سب کام کیا اور وہ اس دنیا سے گزر گئے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور چل رہے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے اور ٹوکنے والے اور بتانے والے؟ اب جناب شعیب پیغمبر کو مکمل طریقے سے الٹیمیٹم پر الٹیمیٹم مل رہا تھا، آخر میں پھر کہا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، یعنی اتنا پتھر ماریں گے کہ آپ پتھروں میں جناب دب جائیں گے اور پتھروں سے جناب مر جائیں گے۔ اس کے بعد جناب شعیب پیغمبر جو تھے وہ رکے نہیں، جو لوگ ان کی بات کو ماننے لگے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ قریب ہونے لگے، اور پھر آخر میں جیسے ہمیشہ باطل پرست جو بھی ہوتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یا ایک اچھا عالم جو اپنے علاقے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو جو مثال کے طور کے اوپر اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے فرعون و حامان و شداد و قارون وغیرہ کی طرف کے ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جناب مکمل طریقے سے لگ جاتے ہیں پیچھے الزامات کر کے لگانے کے اوپر۔ جناب شعیب کے اوپر بھی بڑے بڑے خطرناک قسم کے الزامات لگے کہ یہ خود یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، خود یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ہم لوگوں کے رہتے میں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکتے، جس کے سبب سے جناب یہ ہم لوگ کو روک رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے کاروبار کو اس انداز سے کم کریں اور یہ اپنے کاروبار کو لے کے آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیے الزامات، اور اس کے بعد پھر جناب ہمارے نبیوں کو جو یہ خاسرین، یہ جو گروہ جو مکمل طریقے سے اسی کام کو انجام دیتا ہے، دماغ کے اوپر حملہ، جیسے ہمارے نبی کے اوپر بھی آخر میں حملہ ہوا تھا جب انہوں نے قلم و کاغذ مانگا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے جناب شعیب پیغمبر کو پاگل کے لفظ سے مزین کیا اور مشہور کرنے کا سلسلہ جناب شروع کر دیا۔ تو اب جو وہ کام خود کر رہے تھے، اس کام سے جو وہ روکنے کے لیے آئے، اس کام کی الزامات خود ان کے سر کے اوپر تھوپنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد پھر جناب ان کے دماغ کے اوپر حملہ کر گیا کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں، اور اس کو مشہور کروا دیا گیا جنون کے سلسلے میں۔ اور خدمت میں آپ کیس کریں کہ چاروں طرف سے سنسار کرنے کے لیے بھی تیار ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ جناب شعیب اپنے کام کو کرتے رہے، وہ رکے نہیں، ان کے الٹیمیٹم سے یا ان کے دباؤ سے یا ان کے مثال کے طور کے اوپر جو ہمارے پیغمبروں کو، دوسرے پیغمبروں کو بھی مثال کے طور کے اوپر بہت دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، مگر وہ رکے نہیں، اپنا کام کو کرتے رہے۔ جیسے ہمارے نبی کو پتھر کی بارش ہونا، روز مکے میں اس انداز سے مارنا، یہ سب آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں۔ تو جناب شعیب نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پھر عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس زمانے میں عذاب آ جایا کرتا تھا، تو پھر انہوں نے عذاب کا مذاق اڑانا شروع کیا اس قوم والوں نے کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر کیوں نہیں آپ کا اللہ ہم لوگوں کو عذاب دکھا رہا ہے۔ اور پھر عذاب کا وہ وقت جب قریب آ گیا، پروردگار مہلت دیتا رہتا، مگر جب ایک مرتبہ وقت قریب آ گیا کہ جس کے سلسلے میں یہ
کام کو انجام دے رہے تھے اور بے خوف و خطر انجام دے رہے تھے، 7 دن تک ایسی گرمی پڑی ہے کہ جناب مکمل طریقے سے آدمی جھلس رہے تھے، اور ہوا بالکل بند اور زبردست گمس اور گرمی. اور پھر 7ویں دن کے بعد پھر طوفان آنا شروع ہوا. طوفان میں آگ برس رہا تھا، آگ کے شعلے جناب برس رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ہوائیں چل رہی تھی صاعقہ کہتے ہیں عربی میں بجلی کو، جیسے کہ کتاب لکھی گئی تھی صواعق محرقہ، جلانے والی بجلی جو شیعوں کے اوپر گرائی تھی دشمنان اہل بیت نے، تو خود ان کے اوپر جناب گر گئی. خوب، تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو، بہت تیز آواز والی بجلی چمکنا شروع ہوئی، اور یہ جہاں جہاں گھروں میں گھسے ہوئے تھے جناب شعیب کے قوم والے، ان سبوں کو ان ہواؤں نے، طوفان نے گھر سے باہر نکالا. اور مرتبہ جناب نکالنے کے بعد جو ان کا حشر ہوا ہے، ویسی حشر ہوا ہے کہ جیسے اور گزشتہ جناب لوط وغیرہ کی جناب ہود کے زمانے میں سب جو جس انداز سے پٹک کے ہوا نے مارا تھا، ایسی ہواؤں نے ان لوگوں کے چتھڑے اڑا دیے. وہ شہر جو بہت ذرا زرق و برق اور اپنے پیسے کے اوپر اچھل رہا تھا، اپنی طاقت کے اوپر اچھل رہا تھا، وہ شہر خاموش قبرستان بن گیا. جناب شعیب کو حکم ہو گیا تھا کہ آپ اپنے جتنے بھی لواحقین ہیں، جتنے بھی آپ کے پیروکار ہیں، ان کو لے کر آپ ہٹ جائیے. وہ سب ان کو لے کر ہٹ گئے، اور ان لوگ تو چونکہ غرور و تکبر میں تھے، ان لوگ پھر عذاب کے لپیٹ میں آئے. جو لوگ رہ گئے تھے اور جو ان کے دشمن تھے، یہ سب کے سب مارے گئے، اور یہ مکمل طریقے سے ان کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہیں، اور کوئی ان کا لاشوں کو دفن کرنے والا پرسان حال نہیں. اور یہ شہر جو ہے شہر خاموشہ بن گیا. خاموش یعنی سب کے سب مر گئے. تو آپ نے دیکھا، آپ نے غور فرمایا، اب اس میں ہمیں آپ کو نصیحت جناب والا کیا ملی؟ اس میں نصیحت یہ ملی کہ آج کے دور میں، اس زمانے میں جو لوگ دھوکہ دے رہے تھے بزنس کے اعتبار سے، اور بزنس میں پیسہ پورا لے رہے تھے، سامان نہیں دے رہے تھے، یا مثال کے طور کے اوپر پیسہ لے رہے تھے اور سامان نہیں دے رہے تھے، یا دھوکے سے ان کا پیسہ جناب غائب کر دے رہے تھے، یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی جناب شعیب کے زمانے میں، جو آج کے زمانے میں بھی ایک بیماری اللہ اکبر شروع ہو چکی ہے. جو اسکیم وغیرہ جناب کر رہے ہیں بینک میں، تو وہ بیچارے نے اپنی بیٹی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا تھا، اور وہ پیسہ آپ نے نکال لیا دھوکے سے. اس نے بیچارے اپنے بڑھاپے کا انتظام کرنے کے لیے رکھا تھا، آپ نے دھوکے سے پیسہ نکال لیا. مثال کے طور پر اس نے بیچارے نے اپنا سمجھ لیجئے کہ بزنس کرنے کے لیے رکھا تھا، آپ نے اس کو دھوکے سے نکال لیا. کوئی بھی یہ کام انجام دے گا تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لے کہ اس میں کہتے ہیں ریت کے اوپر عمارت نہیں بنا کرتی، پانی کے اوپر عمارت نہیں بنا کرتی. ہمیشہ مضبوط زمین ہونی چاہیے جس کے اوپر عمارت جناب بنائی جا سکتی ہے. اب جو بھی یہ حرام طریقے سے پیسے کو حاصل کرتے ہیں، وہ ذرا سوچئے، بہت سے لوگ بیچارے ہارٹ اٹیک کر کے مر گئے، جیسے دیکھا کہ ان کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، تو ان کی زندگی بالکل اندھیری ہو گئی. ان کی بیٹیوں کی شادی ٹوٹ گئی، ہاسپٹل میں بیچارے اپنا علاج نہیں کر سکے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ہائی کا معاملہ کہاں جائے گا؟ تو یہ جو جناب شعیب کے زندگی نامے ابھی آپ نے سنے، یہ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں اور سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو ان کا انجام ہوا، جو میں نے بھی آپ کو بتایا. کیا وہ انجام دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے یہ اس انداز سے کچھ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ برباد کر دیا؟ ہنستا ہنستا کھیلتا گھرانہ، خاندان مکمل طریقے سے تباہ برباد ہو گیا. ایک آدمی نے اس پیسے کو نکالا اپنی خوشی کے خاطر، مگر اس نے پورے خاندان کو ختم کر دیا اپنے اس حرکت کے سبب سے. اب وہ کیا مثال کے طور سے نظر و نیاز، حج و زیارت، یا مثال کے طور پر اچھے مکان اور اچھی گاڑیاں، کیا وہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ قابل قبول ہے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہے. انجام وہی ہوگا
کہ جو انجام مثال کے طور کے اوپر گزشتہ، یہ مقصد ہی انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان سے نصیحت لیں کہ آپ سے کہیں زیادہ پیسے والے وہ سب ہو چکے تھے، مگر آخر میں ایسے پڑے رہے زمین کے اوپر جن کی لاش کو بھی جناب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور چرند پرند نے یعنی پرندوں نے، چرندوں نے، کیڑے مکوڑوں نے ان کی لاشوں کو کھا کر ختم کیا۔ خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ اسی طریقے سے اگر کسی نے بھی اس انداز سے پیسے کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیں ظاہری طور کے اوپر شاید وہ غالباً سوچے گا کہ میں پولیس سے بچ جاؤں گا، میں اس سے بچ جاؤں گا، میں اس سے بچ جاؤں گا، مگر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بدلے مانے للہ واحد القہار۔ کس کی حکومت ہے اس کا؟ آپ مثال تو ہندوستان کے مجرم ہوں گے، آپ امریکہ بھاگ جائیں بچ جائیں گے، لندن بھاگ جائیں بچ جائیں گے، مگر کوئی اگر اللہ کا مجرم اگر ہو جائے تو بھی جہاں بھی جائے گا اللہ کی وہاں حکومت ہے، اور جہاں اللہ کی حکومت ہے تو پھر جس کی بنیاد کے اوپر وہ عذاب سے منتظر۔ اگر ذرے کے برابر بھی شر کرے گا، یرا کا لفظ شر یرا، قرآن یرا کے معنی ہوتے ہیں دو، یہاں بھی دیکھے گا وہاں بھی دیکھے گا، یعنی پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ فیوچر سمجھ لیجیے کہ ظاہری طور کے اوپر آنے والا، یا پھر وہ محشر کا میدان، یا وہ جہنم۔ یرا دیکھے گا، نہ یہ کہ سنے گا، نہ یہ کہ خواب میں، نہ آنکھوں سے دیکھے گا اپنا انجام کہ اس نے جو کچھ کیا تھا جس کے سبب سے تباہی ہوئی ہے، اس کے بھگتان بھی جناب بھگتنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان خبیث صفات سے جو بھی خدا نخواستہ ملوث ہوئے ان کو نصیحت کیجیے گا تاکہ یہ کام وہ انجام نہ دیں۔ ہنستا ہنستا کھیلتا ہوا گھر محرم میں تبدیل نہ ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ ایک نیک زندگی گزاریں، حلال کمائیں چاہے کم صحیح، محنت سے کمائیں چاہے کم صحیح، کوشش کرتے رہیں، پروردگار عالم برکت بھی دینے والا ہے اور کامیابی بھی دینے والا ہے۔ یہی زندگی جو آپ کی ہماری ہے وہ امتحان کی ہے، اس کو پیپر میں جو لکھیں گے وہی جو رزلٹ آئے گا۔ گیہوں بوئیں گے چاول کا درخت نہیں نکلے گا، امرود کا درخت لگائیں گے آم کا درخت نہیں نکلے گا، جو لگائیں گے درخت وہی لگا۔ اب جو آپ مستقبل میں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ایسا کام انجام دے تاکہ مستقبل انشاءاللہ اچھا رہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ روزہ نماز پروردگار قبول فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔